بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ میں نے آج تک لیلا کے دماغ میں پہنچ کر براہ راست گفتگو نہیں کی۔ اگر کبھی اسے گائیڈ کرنا ہوا تو اسی کی سوچ میں کوئی بات کہہ دیتا تھا اور وہ یقین سے کہتی تھی، فرحات میرے دماغ میں ہو مگر مجھے مخاطب نہیں کرنا چاہتے۔ اگر تمہارے لیے پورا اسرار بن کر رہنے میں کوئی مصلحت ہے تو یہی صحیح، مگر مجھے اتنا یقین دلا دو کہ تم میرے اندر موجود رہتے ہو، بس میرے لیے یہی بہت ہے۔ میں نے کبھی یقین نہیں دلایا، لیکن حالات ایسے تھے کہ وہ یقین کرتی جاتی تھی۔ مثلاً آخری بار جب وہ سی سرپینٹ کے قلعے کی طرف اپنے ایک گائیڈ آفیسر کے ساتھ آ رہی تھی تو اس وقت بار بار سوچ کے ذریعے مجھے مخاطب کرتی تھی۔ یہ وہی وقت تھا جب شیبہ اس گائیڈ آفیسر کے دماغ میں تھی۔ یہ انکشاف ہو چکا تھا کہ میں سی سرپینٹ کے قلعے میں موجود ہوں۔ مجھے چاروں طرف سے گھیرا جا رہا تھا۔ ایسے میں لیلا چاہتی تھی اس کا گائیڈ آفیسر قلعے کی طرف نہ جا سکے۔ جب شیبہ گائیڈ آفیسر کے دماغ میں پہنچ سکتی تھی تو لیلا کے دماغ میں کیسے نہ پہنچتی۔ بہرحال راز نہ رہ سکا کہ وہ صرف سارا آئزک ہے۔ شیبہ نے اس کے دماغ اندر پہنچ کر اس کی ساری اصلیت معلوم کر لی۔ جب ربیع اسفند یار کو معلوم ہوا تو وہ حیرت زدہ رہ گئے۔ انہوں نے کہا، اب پتہ چل رہا ہے کہ یہ اسرائیل سے لبنان تک اتنے حیرت انگیز کارنامے کیسے انجام دیتی رہی ہے۔ اس کے پیچھے فرحات تھا اور اب بھی ہے، اور یہ شروع سے ہمارے خلاف اسی کا ساتھ دیتی رہی ہے۔ انہوں نے سیکرٹ سروس کے چیف کو بلا کر کہا، میرے روحانی علم کے ذریعے جو کچھ معلوم ہوا ہے اس کے مطابق تمہیں عمل کرنا ہے۔ سارا آئزک کو فوراً اپنے ملک میں واپس بلا لو، پھر جیسے ہی وہ یہاں پہنچے اسے حراست میں لے لو۔ چیف نے حیرانی سے پوچھا، محترم ربی، آپ یہ کیا فرما رہے ہیں؟ وہ تو ہمارے یہاں کی ذہین ترین سیکرٹ ایجنٹ ہے۔ ہاں، اس سیکرٹ ایجنٹ کے پیچھے جو راز ہے وہ میں بعد میں بتاؤں گا۔ جیسا کہہ رہا ہوں اس پر عمل کرو، اور یہ یاد رکھو کہ یہ بات ابھی کسی کو معلوم نہ ہو۔ اگر سارا کے کانوں میں اس کی بھنک بھی پڑ گئی تو وہ ادھر کا رخ نہیں کرے گی اور ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گی۔ ربیع اسفند یار کے حکم کی تعمیل کی گئی۔ لیلا ثانی کو واپس بلا لیا گیا۔ جیسے ہی وہ تل عبید پہنچی اسے حراست میں لے لیا گیا۔ اسے ایسے قید خانے میں رکھا گیا جہاں غیر ملکی سراغر سانوں کو رکھا جاتا تھا۔ ان پر مظالم ڈھائے جاتے تھے اور ان سے راز اگلوائے جاتے تھے۔ وہ اسرائیلی حدود میں کیوں آئے، کیسے آئے، کس کی طرف سے بھیجے گئے، اسی طرح اور لیلا ثانی سے سوالات کیے جا رہے تھے۔ وہ انکار کر رہی تھی اور بار بار یہی کہتی تھی، میں سارا آئزک ہوں، لیلا ثانی نہیں ہوں۔ میں محترم ربی کو جھوٹا کہنے کی جرت نہیں کر سکتی۔ وہ کبھی جھوٹ نہیں بول سکتے، لیکن روحانی علم ہو یا سائنسی علم، ان کے ذریعے جو معلومات فراہم کی جاتی ہیں وہ کبھی غلط بھی ہو سکتی ہیں۔ اسے کچھ عرصے تک دھمکیاں دی گئیں، ہلکی پھلکی سزائیں دی گئیں۔ اس سے کہا گیا، سارا تم اچھی طرح جانتی ہو یہاں بڑے سے بڑے خطرناک مجرم اور غیر معمولی قوت برداشت رکھنے والے غیر ملکی سراغر سان بھی اپنی زبان کھولنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، لیکن وہ مجبور نہ ہوئی۔ اس پر طرح طرح سے ظلم کیے گئے، حتیٰ کہ بجلی کے جھٹکے بھی پہنچائے گئے۔ ایک دن ربیع اسفند یار نے کہا، بیٹی شیبہ، کہیں خیال خوانی کرنے کے سلسلے میں تم غلطی تو نہیں ہوئی ہے؟ سارا آئزک بہت ہی غیر معمولی قوت برداشت کی عامل ہے، یا پھر یہ سچی ہے سارا آئزک سے لیلا ثانی نہیں ہے؟ میں آپ کے سامنے غلط بیانی سے کام نہیں لے سکتی۔ مجھے بلا سارا آئزک سے کیا دشمنی ہو سکتی ہے؟ ربیع اسفند یار نے کچھ دیر سوچنے کے بعد کہا، ہاں، ٹیلی پیتھی میں غلطی نہیں ہو سکتی، لیکن اس طرح تو وہ ظلم سہتے سہتے مر جائے گی، کبھی اپنے جرم کا اعتراف نہیں کرے گی۔ ایک ہی صورت ہے، اگر آپ حکم دیں تو میں ٹیلی پیتھی کے ذریعے اس کی زبان کھلوا دوں۔ میں بھی یہی سوچ رہا ہوں، اگر اس نے اعتراف جرم نہیں کیا اور خود کو سارا آئزک ہی ثابت کرتی رہی تو سیکرٹ سروس کے تمام افسران میرے اس سچ پر شبہ کریں گے۔ یہاں کے افسران اور حکام کے سامنے پہلی بار میری باتوں میں وزن نہیں رہے گا۔ آخر میں یہی کیا گیا۔ شیبہ نے لیلا کے دماغ پر قابض ہو کر یہ کہنے پر مجبور کر دیا کہ وہ لیلا ثانی ہے، سارا آئزک بھی ہے، مگر اپنی یہودی ماں کے ناطے سے وہ سارا ہے اور مسلمان باپ کے رشتے سے لیلا ثانی۔ اس سے پوچھا گیا، تم فرحات کو کب سے جانتی ہو؟ میں نے آج تک فرحات کو نہیں دیکھا۔ ہاں، اس کے ساتھ وقت گزار چکی ہوں، لیکن مجھے کبھی معلوم نہ ہو سکا کہ وہی فرحات علی تیمور ہے۔ ربیع اسفند یار نے انہیں سمجھایا، اسے سزائے موت دینے میں تاخیر نہ کی جائے۔ فرحات اور رسونتی وغیرہ اس سے غافل ہیں، ان کی غفلت سے فائدہ
اٹھا کر اس کا قصہ تمام کر دیا جائے۔ اس نے ہمارے ملک کو نقصان پہنچایا ہے، ہمارے اعتماد کو بھی ٹھیس پہنچائی ہے۔ ایسی عبرتناک سزا دی جائے کہ سیکرٹ سروس کا کوئی ایجنٹ کبھی بھولے سے بھی غداری کے متعلق سوچے تو لیلا ثانی کا انجام دیکھ کر کان پکڑے اور توبہ کر لے۔ اسے سزائے موت سنا دی گئی لیکن اس پر عمل نہ ہو سکا۔ فلسطینی مجاہدین کو یہ معلوم ہو چکا تھا کہ لیلا ثانی گرفتار ہو چکی ہے اور اس پر طرح طرح کے مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، اور اب سزائے موت بھی سنائی جا چکی ہے۔ مجاہدین کے سامنے اس کے سوا چارہ نہیں تھا کہ وہ انتقامی کارروائی کرتے۔ انہوں نے ایک اسرائیلی حاکم اعلیٰ کی رہائش گاہ پر دعویٰ بول دیا، وہاں اس اعلیٰ افسر کو یرغمال بنا کر فون کے ذریعے کہا اگر لیلا ثانی کو موت کی سزا دی گئی اور اسے رہا نہ کیا گیا تو تمہارا یہ سرکاری مہرہ بھی چند منٹ کے بعد موت کی نیند سو جائے گا۔ فون پر یہ باتیں سنتے ہی کھلبلی سی مچ گئی۔ اس اعلیٰ افسر کی رہائش گاہ کے چاروں طرف فوراً ہی مسلح فوجی پہنچ گئے۔ انہوں نے دھمکی دی مجاہدین نے اگر خود کو گرفتاری کے لیے پیش نہ کیا تو ان میں سے ایک بھی اس رہائش گاہ سے باہر زندہ نہیں جا سکے گا۔ اندر سے جواب ملا ہم کفن باندھ کر آئے ہیں، لیلا ثانی کی رہائی چاہتے ہیں، ہماری شرط منظور نہیں ہے تو اپنے حاکم کی لاش کو یہاں سے لے جانے کے لیے تیار رہو۔ اس دوران شیبہ ان مجاہدین کے دماغوں میں پہنچ چکی تھی لیکن خیال خوانی کا مظاہرہ نہیں کر سکتی تھی۔ ربیع اسفند یار کے حکم کے مطابق اس نے اپنی اس غیر معمولی صلاحیت کو راز میں رکھا تھا، لیکن خیال خوانی کا ایک فائدہ ہوا، شیبہ کو معلوم ہو گیا کہ آج تک کسی بھی مجاہد نے لیلا ثانی کو نہیں دیکھا ہے، گویا اسے صورت و شکل سے نہیں پہچانتے ہیں۔ انہیں یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ جس سارا عائزق کو گرفتار کیا گیا ہے اسی پر لیلا ثانی کا شبہ کیا جا رہا ہے۔ ربیع اسفند یار نے کہا مجاہدین کی شرط تسلیم کر لی جائے، لیلا ثانی کو رہا کیا جا رہا ہے۔ سیکرٹ سروس کے چیف نے حیرانی سے پوچھا پہلے آپ نے سارا عائزق کو گرفتار کرنے کا حکم دیا، واقعی وہ لیلا ثانی نکلی، اب اس کی رہائی کا حکم دے رہے ہیں؟ ربیع نے مسکراتے ہوئے کہا ان سے کہو ہم لیلا کو رہا کر رہے ہیں، چونکہ اس پر بڑے مظالم ڈھائے گئے ہیں لہذا وہ اپنا دماغی توازن کھو چکی ہے، بہکی باتیں کرتی ہے۔ لیکن محترم ربیع، لیلا ثانی کی دماغی حالت درست ہے، پاگل خانے سے ایک اسی قد و قامت کی لڑکی کو لے آؤ اور لیلا ثانی کی جگہ پہنچا دو، یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ چھاپا مار جو اسے لینے آئیں گے وہ اسے لیلا تسلیم نہیں کریں گے۔ کیوں تسلیم نہیں کریں گے؟ جس طرح آج تک ہم نے لیلا ثانی کی اصلی صورت نہیں دیکھی تھی اسی طرح کسی فلسطینی نے بھی نہیں دیکھی۔ میں دعوے سے کہتا ہوں ان میں سے کوئی اصلی لیلا کو نہیں پہچانتا ہے، آزما کر دیکھ لو۔ یہ آزمایا گیا، مجاہدین کی شرط تسلیم کرتے ہوئے کہا گیا کہ وہ جیل خانے پہنچ کر خود لیلا کو وہاں سے لے جا سکتے ہیں۔ جو مجاہدین وہاں پہنچے انہوں نے لیلا کو بہت ہی بری حالت میں دیکھا، اس کا لباس تار ہو چکا تھا، بال کاٹ کر چھوٹے کر دیے گئے تھے، چہرے کی رنگت زرد پڑ گئی تھی، آنکھیں دھنسی ہوئی تھی اور وہ وحشت زدہ نظروں سے سب کو تک رہی تھی۔ ایک نے کہا ہم تمہاری رہائی کے لیے آئے ہیں، تم لیلا ثانی ہو؟ وہ کہہ لگانے لگی۔ اس سے پھر پوچھا گیا، اس نے کہا میں کون ہوں، تم کون ہو، یہ کون سی جگہ ہے، مجھے کہاں سے کہاں پہنچایا جا رہا ہے؟ ایک مجاہد نے سوال کیا بہن اتنا ہی بتاؤ کہ کیا تمہارا ہی نام لیلا ہے؟ لیلا؟ وہ پھر کہہ لگانے لگی، ہاں میں لیلا ہوں، میرا مجنو کہاں ہے؟ وہ سمجھ گئے کہ دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے، اتنا ہی کافی تھا کہ اس نے خود کو لیلا کہا تھا، وہ اسے جیل سے نکال کر لے آئے۔ اب دوسری شرط یہ تھی کہ جب اسرائیلی سرحد کے پار لے جائیں گے تب اس اعلیٰ افسر کو رہا کیا جائے گا، اس وقت تک مجاہدین اس کی رہائش گاہ میں موجود رہیں گے۔ ان کی دوسری شرط پر بھی عمل کیا گیا، اس پاگل عورت کو مجاہدین کے ساتھ جانے کی اجازت دے دی گئی، سرکاری طور پر آسانیاں فراہم کی گئی کہ وہ جلد سے جلد سرحد کے پار چلے جائیں۔ جب وہ چلے گئے اور وہاں سے انہوں نے کوڈ ورڈز کے ذریعے اپنے ساتھیوں کو اطلاع دی کہ وہ سرحد پار کر چکے ہیں، ان سب کے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے، تو مجاہدین نے اس اعلیٰ افسر کو رہا کر دیا۔ خود رہائش گاہ سے باہر آئے لیکن چاروں طرف سے گھیر لیے گئے، ان سے کچھ پوچھنا یا چند لمحوں کے لیے بھی زندہ رہنے کی مہلت دینا ضروری نہیں تھا۔ چاروں طرف سے گولیاں چلیں اور وہ بے مقصد مارے گئے، بے مقصد اس لیے کہ اصلی لیلا ثانی کو اب بھی رہائی نہ دلا سکے تھے۔ لیلا کو دوسری جیل میں منتقل کر دیا گیا تھا اور حکم دیا گیا تھا کہ دوسری صبح سورج نکلنے سے پہلے ہی اسے گولی مار دی جائے۔ ایسے ہی وقت رسونتی فلپائنی زبان کے ذریعے شیبہ کے دماغ میں جگہ بنا چکی تھی اور رفتہ رفتہ بہت سی معلومات حاصل کر رہی تھی۔ لیلا ثانی بھی ان معلومات کا ایک حصہ تھی۔ چونکہ ہم مفتی محل کے تہہ خانے میں الجھے ہوئے تھے، لیلا کو اپنی جدوجہد کا مرکز نہیں بنا سکتے تھے، اس لیے رسونتی نے ربیع اسفند یار کے دماغ پر دستک دی۔ اس وقت وہ شیبہ کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے سانس روک لی تھی، سوالیہ نظروں سے شیبہ کو دیکھ رہے تھے کیونکہ وہ دونوں تنہا تھے اور شیبہ
شیبہ کو خیال خوانے کی ضرورت نہیں تھی، وہ براہ راست زبان سے گفتگو کر سکتی تھی۔ انہوں نے شیبہ کو وہاں سے اٹھ کر جانے کے لیے کہا۔ جب وہ چلی گئی تو انہوں نے ایک گہری سانس لی، پھر پوچھا کون ہے؟ ان کے دماغ میں آواز ابھری، میں رسونتی بول رہی ہوں۔ خوش آمدید میری بچی، بہت دنوں بعد مجھے یاد کیا، خیریت تو ہے؟ ہماری بساط کا ایک اہم مہرہ آپ کے ہاں پھنسا ہوا ہے، اسے فوراً ہی جیل سے رہائی دلا کر اسپتال پہنچائیں اور پوری توجہ سے علاج کرائیں۔ کیا حکم دے رہی ہو؟ ابھی مشورہ دے رہی ہوں۔ لیلا ہماری مجرم ہے، اسے اتنی آسانی سے رہا نہیں کیا جا سکتا۔ رہائی کی بات بعد میں ہوگی، ابھی میں اس کی سزائے موت منسوخ کرنے اور اس کا علاج کرنے کی بات کر رہی ہوں۔ فی الوقت میں بہت مصروف ہوں، اب سے زیادہ بحث نہیں کر سکتی۔ رسونتی رات ہونے کو ہے اور دوسری صبح اسے گولی مار دی جائے گی، لہذا اپنی مصروفیات کو ترک کرو اور مجھ سے تفصیلی بات کرو اگر باقی تم اسے بچانا چاہتی ہو۔ محترم ربی، ابھی ہم فلپائن کے ایک جزیرے میں ہیں، مصروف ہیں۔ لیلا کے سلسلے میں دوسرے دن گفتگو ہوگی۔ میں صرف اتنا کہہ دیتی ہوں کہ اس پر کوئی آنچ نہ آئے، کوئی ظلم کیا جائے، اسے فوراً اسپتال پہنچا کر پوری توجہ سے علاج کرایا جائے، ورنہ مجاہدین نے صرف ایک اعلیٰ حاکم کو یرغمال بنایا تھا، ہم ایک لیلا کے بدلے آپ کے کئی حاکموں اور بہت سے افسروں کو خاک میں ملا دیں گے، یہ آپ اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ میں کہہ رہی ہوں کہ میں بہت مصروف ہوں، فرصت نہیں ہے۔ ہاں نہ میں جواب دیں، آپ لیلا کو اسپتال پہنچا رہے ہیں، انہیں اچھی بات ہے، تم جاؤ، لیلا کو جیل سے اسپتال میں منتقل کر دیا جائے گا، کل میں تمہارا انتظار کروں گا۔ رسونتی نے یہ تمام معاملات میری لا علمی میں طے کیے تھے۔ اب مکتی محل سے نکل کر ہیلی کاپٹر میں پرواز کرنے کے دوران ذرا فرصت ملی تھی تو اس نے مجھے یہ حالات سنائے تھے، اور اب میں لیلا کے پاس پہنچ گیا تھا۔ وہ کال کوٹڑی میں سر جھکائے بیٹھی سوچ رہی تھی۔ میں نے اس کی سوچ میں اپنے نام کا ارادہ کیا تو وہ میرے متعلق سوچنے لگی۔ فرحاد کوئی حقیقت نہیں تھا، اگر ہوتا تو کوئی انسان اتنا بے مربت نہیں ہوتا کہ پلٹ کر خبر بھی نہ لے، آخر وہ اپنی دوسری ساتھیوں کی خبر تو لیتا ہی ہوگا۔ اگر وہ میرے پاس چھپ کر آتا تھا، میرے سامنے بہروپیہ بنا رہتا تھا، تو کیا اس کے دل میں میرے لیے اتنی سی بھی جگہ نہیں تھی کہ ابھی بھولے سے بھی مجھے یاد کر لیتا، میری خیریت معلوم کر لیتا؟ وہ سوچ رہی تھی اور میں نادم ہو رہا تھا، اس کی حالت ظاہر کو اس کے دماغ میں رہ کر سمجھ رہا تھا۔ بیچاری پر ایسے مظالم ڈھائے گئے تھے کہ کوئی اور ہوتی تو اب تک دنیا سے اٹھ چکی ہوتی۔ میں نے ہولے سے مخاطب کیا، لیلا۔ وہ ایک دم چونک گئی، اس کے دماغ میں ایک مردانہ لہجہ گونج کر گم ہو گیا تھا۔ وہ پھیلی پھیلی آنکھوں سے کالی کوٹھڑی کے اندھیرے کو یوں تکنے لگی جیسے میں آ گیا ہوں۔ ہاں میں آ گیا ہوں، مجھے بے حد شرمندگی ہے، میں نے تمہاری خبر نہیں لی اور تم اس حال کو پہنچ گئی۔ وہ اب بھی بے یقینی سے اس کوٹھڑی کی تاریکی کو دیکھ رہی تھی، سوچ رہی تھی کیا یہ بھی فریب ہے، کیا میں پھر دھوکہ کھانے والی ہوں؟ نہیں لیلا، اب تک میں نے براہ راست کبھی تمہیں دماغ میں پہنچ کر مخاطب نہیں کیا، پہلی بار تمہیں مخاطب کر رہا ہوں۔ میں فرحاد ہوں۔ وہ ہنسنے لگی۔ میں نے کہا میں سچ کہہ رہا ہوں، تمہارے دماغ میں بول رہا ہوں، میں فرحاد ہوں۔ وہ اور زور زور سے ہنسنے لگی۔ اس کا اعتماد مجھ پر سے اٹھ چکا تھا۔ جب اسے لاتوں سے اور گھونسوں سے مارا گیا، جب اس کی ریشمی زلفوں کو چھت سے باندھ کر لٹکایا گیا، اس پر کوڑے برسائے گئے، تو وہ ہر لمحہ انتظار کرتی رہی۔ وہ اب آئے گا، اب ضرور آئے گا، شاید کہیں مصروف ہے، کسی مصیبت میں گرا ہوا ہے، مگر نہیں، اب تو ظلم کی انتہا ہو رہی ہے۔ شاید میں اسے یاد آ جاؤں، شاید وہ کسی لمحے پہنچ جائے، لیکن میں کسی بھی لمحے نہ پہنچ سکا۔ اسے بار بار بجلی کے جھٹکے پہنچائے گئے، اس کے جسم میں زلزلے پیدا کیے گئے، دماغ کو جھنجھوڑ ڈالا گیا۔ وہ غیر معمولی قوت برداشت رکھنے والی ضدی لڑکی تھی، اس لیے جی رہی تھی، لیکن میری آواز اور لب و لہجہ اپنے دماغ میں سنتے ہی اس کا دماغ چل گیا۔ بھلا یہ کیسی بات تھی کہ جب لمحہ لمحہ موت آ رہی تھی اور اسے زندگی کے پاس سے اغوا کر کے لے جا رہی تھی، تب میں نہیں آیا۔ اب موت کا فیصلہ ہو گیا، کسی لمحے وہ ہمیشہ کے لیے سکون سے قبر میں پہنچنے والی تھی، تو میری آواز اور لب و لہجہ اسے زندگی کا پیغام دینے آیا تھا۔ وہ زور زور سے کہہ لگاتے ہوئے کہہ رہی تھی، مجھے نہیں چاہیے زندگی، میں مرنا چاہتی ہوں۔ میں نے ہر لمحہ موت کی دعا مانگی، مگر ان یہودیوں نے مجھے موت کی بھیک نہیں دی۔ اب یہ بھیک مجھے مل رہی ہے تو میں زندگی کی خیرات نہیں لوں گی، کسی کی ہمدردی، کسی کی محبت کو قبول نہیں کروں گی، نہیں، کبھی نہیں۔ وہ کہہ رہی تھی اور کہہ لگا رہی تھی، پھر اسی طرح کہہ لگاتے لگاتے چکرا کر گر پڑی۔ میں اس کے دماغ میں تھا مگر سمجھ رہا تھا۔ وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ میں نے کہا
کہا رسونتی میں کیا کروں، طیاروں کی طرح گردش میں رہتا ہوں، خیال خوانی سے فرصت نہیں ملتی، میرے اپنے مسائل الگ ہیں، دشمن کبھی چین سے سونے نہیں دیتے، کبھی آرام سے رہنے نہیں دیتے، میں کتنوں کا خیال رکھوں، میں اسے کیسے سمجھاؤں؟ رسونتی نے کہا وہ بہت زیادہ دل برداشتہ ہو گئی ہے، بیچاری نے ایسی اذیتیں برداشت کی ہیں جنہیں اس عمر کی کوئی لڑکی برداشت نہیں کر سکتی، رفتہ رفتہ ہماری مجبوریاں سمجھ لے گی، فی الحال اطمینان ہے، اسے گولی نہیں ماری جائے گی، ربیع اسفند یار میں اب اتنی جرت نہیں ہے، یہ لو صبا کے علاقے میں پہنچ گئے ہو، دماغی طور پر حاضر رہو، ہم دن کے 11 بجے صبا کے علاقے میں پہنچ گئے، ہمارے پروگرام کے مطابق ایک طیارے کو بالکل تیار رہنا چاہیے تھا، لیکن وہاں پہنچتے ہی اطلاع ملی کہ اس طیارے میں کوئی خرابی ہو گئی ہے، فی الحال پرواز ممکن نہیں ہے۔ سونیا نے کہا ہم تمام رات کے جاگے ہوئے ہیں، بڑی محنت کی ہے، اگر کسی محفوظ جگہ پہنچ کر تھوڑی نیند پوری کر لیں تو بہتر ہوگا، نیند ضروری ہے، مگر یہ سوچو کہ طیارے میں اچانک خرابی کیسے پیدا ہو گئی، آرام سے سوچیں گے۔ وہاں اعلیٰ بی بی کے وہ ماتحت موجود تھے جو 40 چوروں کی حیثیت سے پہچانے جاتے ہیں، ان میں سے ایک نے کہا ہم یہاں 20 کی تعداد میں ہیں، ہمیں جیسے ہی اطلاع ملی کہ طیارے میں کچھ خرابی ہو گئی ہے تو ہم نے یہاں کے ایک بڑے ہوٹل میں آپ کے لیے کمرہ ریزرو کرا دیا ہے، مناسب سمجھے تو وہاں چل کر آرام کریں، شام تک دوسرا طیارہ آ جائے گا۔ ہم اس ہوٹل میں پہنچے، یوں تو میرے اور سونیا کے لیے ایک کمرہ مخصوص تھا، لیکن اس کمرے کے آس پاس 10 کمرے اور ریزرو کرائے گئے تھے، ان 10 میں اعلیٰ بی بی کے ماتحت تھے، ان میں سے 2 کمرے پروفیسر نائڈو اور باولی سپیرن کو دے دیے گئے۔ سونیا نے کمرے میں پہنچ کر بستر پر گرتے ہوئے کہا میں تو سو رہی ہوں، تمہیں بھی سونے کا مشورہ دیتی ہوں، رسونتی سے کہو وہ تمام دہشت گرد تنظیموں کے سربراہوں تک پہنچے اور معلوم کرے ہمارے طیارے میں خرابی میں کس کا ہاتھ نہ ہو، تمہیں اپنی خیال خوانی انہیں کرنا چاہیے، اب سے سو جاؤ۔ رسونتی نے کہا سونیا ٹھیک کہہ رہی ہے، میں معلومات حاصل کر لوں گی۔ وہ سو گئی، میں دوسرے کمرے میں آ گیا کیونکہ میری حیثیت سجاد علی تیمور کی تھی، میں سونیا کے کمرے میں تھا تو دشمنوں کو یقین ہو جاتا کہ فرہاد ہوں، اگرچہ ہمارے اطراف دور دور تک 10 کمروں میں اعلیٰ بی بی کے آدمی محتاط پہرے داروں کی طرح موجود تھے، تاہم دشمن بھی ہم سے کم نہ تھے، ہماری حرکات و سکنات پر نظر رکھنے کے لیے نہ جانے کیسے کیسے ذرائع اختیار کر رہے ہوں گے۔ میں نے دودھ اور اوولٹین کا ایک گلاس منگوایا، پھر اسے پینے کے بعد آرام سے بستر پر لیٹ گیا۔ اب میں اطمینان سے اپنے دماغ کو ہدایت دے کر سونا چاہتا تھا، مگر مرد کے لیے سونا بستر پر ہو یا عورت کے لیے سونا زیورات کی شکل میں ہو مقدر کی بات ہوتی ہے، اور میرے مقدر میں سونا نہیں تھا۔ دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی، میں اٹھ کر بیٹھ گیا، کون ہو سکتا ہے، دشمنوں کی توقع نہیں کی جا سکتی تھی۔ میں نے اعلیٰ بی بی کے خاص ماتحت کے دماغ میں پہنچ کر پوچھا کیا بات ہے، دروازے پر کون ہے؟ جناب میں کوریڈور میں موجود ہوں، باولی سپیرن آپ کے دروازے پر دستک دے رہی ہے۔ میں نے آگے بڑھ کر دروازہ کھول دیا، وہ مجھے دیکھ کر مسکرائی، پھر اندر آتے ہوئے بولی میرے من میں بات آئی، تیرے کمرے میں آؤں اور دیکھوں تیرا بھی وہی حال ہے جو میرا ہے؟ میں نے پوچھا تیرا کیا حال ہے؟ وہ بولی دیکھ لے میں بھی جاگ رہی ہوں، تو بھی جاگ رہا ہے، ہم دونوں رات بھر نہیں سوئے مگر آنکھوں میں نیند نہیں ہے، جانے کیوں آنکھ بند کرتے ہی تو نظر آتا ہے، میرا مشورہ ہے تجھے آنکھ نہیں بند کرنا چاہیے، پھر نظر نہیں آؤں گا، یہی تو مصیبت ہے، آنکھ کھلی رہتی ہے تو دل ادھر کھنچا چلا آتا ہے اور میں آ گئی، تیرا دعویٰ ہے کہ تو جس کے قریب جاتی ہے وہ نیلا پڑ جاتا ہے، زندگی اس سے روٹ جاتی ہے، کیا تو میری جان لینے آئی ہے؟ اس نے گہری سنجیدگی سے دیکھا، نہیں نہیں کے انداز میں سر ہلایا، میں تیری جان نہیں لے سکتی، تیرے لیے جان دے سکتی ہوں۔ پھر وہ ایک سرد آ بھر کر بولی سجاد بابو میں بڑی اباگن ہوں، اب کیا ہوا؟ میں نے آج تک کسی سے محبت نہیں کی، بڑے گبرو جوان میرے جیون میں آئے، میں نے پہلے تو انہیں منع کیا مگر انہیں اپنی جوانی پر غرور تھا، وہ میرے پاس آئے، مجھے زبردستی حاصل کرنا چاہا مگر پہلے ہی موت کی گود میں چلے گئے، میں سوچتی تھی مجھے کوئی مرد اچھا نہیں لگ سکتا، میں زہریلی ہوں، ناگن ہوں، مجھے کسی انسان سے کیا لگاؤ ہو سکتا ہے، مگر کل سے تجھے دیکھ رہی ہوں، جانے کیوں یہ دل آپ ہی آپ تیرا ہوتا جا رہا ہے۔ میں نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر نرمی سے کہا باولی تو ناگن نہیں ہے، انسان ہے، اور تجھے کسی بھی انسان سے محبت کرنا چاہیے، تو مجھ سے محبت کر رہی ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، اگر پاس آنے سے تیرا زہر مجھے مار سکتا ہے تو میں تیری خوشی کے لیے مر جاؤں گا۔ وہ فوراً ہی پیچھے ہٹ گئی، انکار میں سر ہلا کر بولی نہیں نہیں بابو، میں تیری جان نہیں لوں گی، میں اپنے آپ کو اندر ہی اندر مارتی رہوں گی، تیری آرزو کروں گی مگر تجھ سے دور رہوں گی، تو پھر یہاں کیوں آئی ہے؟ میں کیا بتاؤں کیسے آ گئی، میں اپنے بس
میں نہیں ہوں۔ میں نے آگے بڑھ کر اچانک ہی اس کے بازو کو سختی سے پکڑ لیا، پھر کہا، مدام کمپیوٹر، تم اس کے دماغ میں بیٹھ کر مجھے ٹریپ نہیں کر سکو گی۔ اس بیچاری کو اعلی کار بنا کر تمہیں کیا ملے گا؟ یہ محبت کی ماریا انسان کے روپ میں پیدا ہوئی، مگر اس کی پرورش کرنے والوں نے اسے زہریلی بنا دیا۔ کاش میں اس کی محبت کا جواب محبت سے دے سکتا۔ باؤلی سپیرن نے حیرانی سے آنکھیں پھاڑتے ہوئے پوچھا، تیرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میرے دماغ میں وہ مدام بول رہی ہے جو مجھے تہ خانے تک لے گئی تھی؟ ہاں وہی چالیں چل رہی ہے۔ وہ چاہتی ہے تو محبت سے کھنچی ہوئی میرے پاس آئے اور اپنی آرزوؤں سے جذبوں سے مجبور ہو کر مجھے ڈس لے۔ باؤلی سپیرن نے ایک جھٹکے سے اپنے بازو کو میرے ہاتھ سے چھڑایا، اڑتے ہوئے دروازے کے پاس گئی، پھر بولی، نہیں نہیں، کوئی بھی میرے دماغ میں آئے، اب میں تیرے کمرے میں نہیں آؤں گی، تجھ سے دور رہوں گی۔ میں تجھے دل و جان سے چاہتی ہوں۔ اب اس مدام نے مجھے تیرے پاس آنے پر مجبور کیا تو میں آنے سے پہلے ہی اپنی جان دے دوں گی۔ اس نے یہ کہتے ہی ایک جھٹکے سے دروازے کو کھولا، پھر دوڑتے ہوئے باہر چلی گئی۔ میں نے دروازے کو بند کر دیا، پھر مسکرانے لگا۔ باؤلی سے گفتگو کرنے کے دوران میں نے چپکے سے شیبہ کے دماغ میں جھانک کر دیکھ لیا تھا۔ وہ اس کے دماغ میں موجود تھی۔ جو کچھ میں نے کہا تھا وہ غلط نہیں تھا۔ اب وہ کمرے کی تنہائی میں میرے دماغ تک نہیں پہنچ سکتی تھی۔ اگرچہ میں سجاد کا رول ادا کر رہا تھا، اسے میرے دماغ میں آ جانا چاہیے تھا، لیکن وہ ڈرتی تھی کہیں سجاد کے لب و لہجے کو گرفت میں لے کر دماغ میں آنا چاہے تو فرحاد کے دماغ میں نہ پہنچ جائے، کیونکہ میرا اور سجاد کا لب و لہجہ بالکل ایک جیسا تھا۔ بہرحال پھر اسے شبہ ہونے لگا تھا کہ میں سجاد نہیں فرحاد ہوں۔ وہ اس بات کی تصدیق باؤلی سپیرن سے کر سکتی تھی۔ اگر میں فرحاد ہوں تو باؤلی کا زہر مجھ پر اثر نہیں کرے گا، کیونکہ میں منجالی کی زندگی سے گزر چکا ہوں، اور اگر سجاد ہوں تو باؤلی سے کترانے کی کوشش کروں گا، جیسا کہ میں ابھی کر چکا تھا۔ شیبہ اپنے ربی سے کہہ رہی تھی، ہم کل رات سے تصدیق کرتے آ رہے ہیں وہ سجاد ہی ہے، پھر آپ کو بار بار شبہ کیوں ہوتا ہے؟ میں آخری بار تصدیق کرنا چاہتا تھا باؤلی سپیرن کے ذریعے۔ اب واقعی اعتراف کرنا پڑے گا کہ سونیا کے ساتھ اس ہوٹل میں سجاد ہے، فرحاد نہیں ہے۔ ان کی باتیں سن کر میں بستر پر آ گیا، آرام سے لیٹ گیا، لیکن دماغ کو ہدایت نہ دے سکا۔ فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ کیا مصیبت ہے؟ میں اٹھ کر بیٹھ گیا، ریسیور کو اٹھا کر کان سے لگاتے ہوئے کہا، ہیلو۔ اعلیٰ بی بی کے خاص ماتحت کی آواز سنائی دی۔ سر مجھے یقین تھا آپ جاگ رہے ہوں گے، اسی لیے ڈسٹرب کیا ہے، سو سوری۔ ایک صاحب آپ سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے شام تک کے لیے ٹالنا چاہا مگر وہ بزید ہے۔ اس کا مطلب ہے وہ صاحب اسی لائن پر ہماری گفتگو سن رہے ہیں۔ ان صاحب کی آواز سنائی دی، ہاں سن رہا ہوں اور اب بول رہا ہوں۔ یقیناً تم نے مجھے آواز سے پہچان لیا ہوگا۔ میں نے مسکرا کر کہا، اے پردہ نشین ماسٹر کی، میں نے پہچان لیا ہے۔ اس کے بعد تم کہو گے کہ میں پہچان کر تمہاری آواز سن کر بھی تمہارے دماغ تک نہیں پہنچ سکتا۔ تمہیں صرف اسی بات کا دعویٰ ہے۔ کیا میرا دعویٰ غلط ہے؟ تمہارا ایک دعویٰ غلط ہو گیا۔ تم نے کہا تھا کہ مجھے بے بس کر دو گے، میں تمہارے پاس نہیں پہنچ سکوں گا اور تم مجھے گھیر کر اپنا قیدی بناؤ گے، شاید مجھے اپاہج بنا کر دنیا والوں کے سامنے عبرتناک تماشا بننے کے لیے چھوڑ دو گے۔ تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ میرا یہ دعویٰ غلط ہو گیا ہے؟ مجھے اب تک قیدی بنا کر اپنے پاس نہیں بلا سکے۔ تمہاری پیشن گوئی غلط ہوئی، اب میں پیشن گوئی کرتا ہوں۔ تم اپنے دعوے میں ناکام ہو کر مجھے قیدی بنانے کے لیے خود میرے پاس چل کر آؤ گے، آج نہیں تو کل۔ اور دوسری پیشن گوئی یہ ہے کہ جب بھی میرے پاس پہنچو گے تمہیں بڑی مایوسی ہوگی۔ ماسٹر کی نے کہا، تمہیں پہلی پیشن گوئی اسی لمحے پوری ہو چکی ہے۔ میں تمہارے پاس چل کر آیا ہوں، تم سے زیادہ دور نہیں ہوں۔ یہ مان گیا کہ تم نے مجھے مجبور کر دیا ہے، لیکن تمہاری دوسری پیش گوئی درست ثابت نہیں ہوگی۔ میں نے کہا نا، بڑے مایوس ہو کر تم میرے کوچے سے نکلو گے۔ میرے دانش مند ماسٹر کی، اس وقت تم سجاد علی تیمور سے باتیں کر رہے ہو۔ میرے بھائی تک پہنچنے کے لیے تمہیں پتہ نہیں کتنی بار مر کر پیدا ہونا پڑے گا۔ دوسری طرف چند لمحوں کے لیے چپ سی لگ گئی۔ میں نے کہا، اب میں سونے جا رہا ہوں، پلیز مجھے ڈسٹرب نہ کرنا۔ اس نے جلدی سے کہا، ذرا ٹھہرو، میں تم سے ملنا چاہتا ہوں۔ میں اتنا خوش مزاج نہیں ہوں کہ دشمنوں سے مل کر خوشی محسوس کروں، مجھے افسوس ہے۔ دیکھو ریسیور نہ رکھنا، میں نے تمہیں یہاں روکنے کے لیے طیارے میں خرابی پیدا کرا دی ہے۔ دوسرے طیارے کا انتظار اس وقت تک فضول ہے جب تک مجھ سے ملاقات نہیں کرو گے۔ وہ طیارہ یہاں پہنچنے سے پہلے ہی تباہ ہو جائے گا۔ مجھے اطلاع ملی ہے کہ وہ تمہارے لیے فرانس سے پرواز کر چکا ہے۔ تم اسے تباہی سے بچا سکتے ہو۔ اس کا مطلب ہے تمہارے آدمیوں نے اس طیارے میں کوئی ٹائم بم وغیرہ چھپا رکھا ہے۔ ایسی ہی کوئی بات ہو سکتی ہے۔ اگر یقین نہ ہو تو ملنے سے انکار کرو اور شام تک اس کی تباہی کی خبر سن لو۔ میں اپنے بھائی اور رسونتی بابی کے ذریعے ابھی اس طیارے کو پرواز سے روک سکتا ہوں۔ کسی
کسی قریبی ایئرپورٹ پر اسے اتار کر چیک کرنے کے لیے کہہ سکتا ہوں۔ ویسے بے شک چیک کرنے پر وہ ٹائم بم برآمد ہو جائے گا، لیکن میں تمہیں یہاں سے نکلنے نہیں دوں گا۔ کوئی ہیلی کاپٹر یا طیارہ تمہیں نہیں لے جا سکے گا۔ میں نے چند لمحوں تک سوچنے کے بعد کہا، میں ابھی سونے جا رہا ہوں، بہت تھکا ہوا ہوں، شام کو فیصلہ کروں گا تم سے ملنا چاہیے یا نہیں۔ اس طیارے کو تباہی سے روکو، میں بھائی جان وغیرہ کے ذریعے اسے پرواز سے منع کرنے جا رہا ہوں۔ سو فار میں نے ریسیور رکھا، پھر خیال خوانی کے ذریعے اعلیٰ بی بی کا خاص ماتحت کو بتایا جو طیارہ ہمارے لیے آ رہا ہے وہ کہیں بھی ایک ٹائم بم کے ذریعے تباہ ہو سکتا ہے۔ فوراً متعلقہ افسران سے رابطہ قائم کرو اور اسے واپس بلا لو۔ اگر وہ دور نکل گیا ہے تو کسی قریبی ملک میں اترنے کے لیے ہو، پھر اسے پوری طرح چیک کرانے کی ہدایت دو۔ دیٹس آل۔ میں نے ریسیور رکھا، بستر پر پہنچ کر جوتے اتارے، آرام سے لیٹ کر دماغ کو ہدایت دی، پھر سو گیا۔ ایسے ہی وقت تقدیر کا قائل ہونا پڑتا ہے۔ انسان کہتا ہے ہم اپنے آپ پر کلی اختیار رکھتے ہیں، جب چاہیں سو سکتے ہیں، لیکن میں نے بارہا آزمایا، جب چاہا ہے سو نہیں سکا، اور جب تقدیر نے اجازت دی تو سونے کا موقع ملتا رہا۔ رسونتی کو یہ معلوم ہو گیا تھا کہ ماسٹر کی نے ہمارے طیارے میں کوئی خرابی پیدا کی تھی اور آئندہ بھی مجھے وہاں روکنا چاہتا ہے۔ اسے اعلیٰ بی بی کے ذریعے پتا چلا کہ جو طیارہ ہمارے لیے دوسری بار آ رہا تھا اسے بھی کہیں روک دیا گیا تھا، اور چیک کرنے پر اس میں سے ایک ٹائم بم برآمد ہوا تھا۔ ادھر سے اعلیٰ بی بی کے خاص ماتحت نے یہ بتایا تھا کہ ماسٹر کی فرحاد صاحب کو یہاں روکنا چاہتا ہے، نہ رکنے پر کہہ رہا ہے کوئی بھی ہیلی کاپٹر یا طیارہ یہاں پہنچنے نہیں پائے گا اور فرحاد صاحب یہاں سے نکل نہیں پائیں گے۔ اس ماتحت نے اعلیٰ بی بی کو یہ بھی بتایا کہ فرحاد صاحب نے خود کو سجاد کے طور پر پیش کیا ہے، اس کے باوجود ماسٹر کی ان سے ملنا چاہتا ہے۔ فرحاد صاحب نے فی الحال رضامندی ظاہر نہیں کی، اسے شام تک کے لیے ٹال دیا ہے۔ رسونتی کو شام تک اطمینان تھا، اس لیے وہ ربی اسفند یار کے پاس پہنچ گئی۔ ربی نے پوچھا کون؟ میں رسونتی بول رہی ہوں، دماغ میں آنے کی اجازت دیجیے۔ تم دماغ میں بول ہی رہی ہو، میں نے سانس نہیں روکی ہے۔ محترم ربی، میری دعا ہے کہ آپ کی سانس نہ رکے، لیکن یہ تب ہی ممکن ہے جب آپ دوسروں کی زندگی کو بھی زندگی سمجھے۔ تمہاری مراد لیلا ثانی سے ہے؟ بے شک ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ ہم سبھی کے لیے آپ کے در پر حاضری دیں۔ لیلا ہمارے لیے اہمیت رکھتی ہے، میں نے آپ کے پاس آنے سے پہلے معلوم کر لیا ہے، اسے ہسپتال پہنچایا گیا ہے اور باقاعدہ علاج ہو رہا ہے۔ اب آپ سے درخواست کرتی ہوں اس کی رہائی کا حکم جاری کرا دیں۔ یہ ہمارے ملکی اور قانونی معاملات ہیں اور وہ قانون کی مجرمہ ہے، میں اس معاملے میں کوئی اختیار نہیں رکھتا ہوں، سارے اختیارات آپ کے پاس ہیں۔ اس ملک کے ایک عام آدمی سے اعلیٰ حاکم تک آپ کے حکم کی تعمیل کرتا ہے۔ ہاں، اگر آپ کہتے ہیں کہ کوئی اعلیٰ حاکم یا عدالت کا منصف لیلا کی رہائی پر آمادہ نہیں ہوگا تو اسے مجھ پر چھوڑ دیجئے۔ تم کیا کرو گی؟ میں کیا کروں گی اور فرحاد نے اب تک کیا کیا ہے یہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں، ہم ٹیلی پیتھی جاننے والے ہیں۔ ہماری بات جانے دیجئے۔ سونیا جو ہماری طرح یہ غیر معمولی علم نہیں رکھتی، اس نے آپ کے یہاں کیسی قیامت مچائی تھی یہ آپ بھولے نہیں ہوں گے۔ بہرحال میں کچھ اور بات کرنا چاہتی ہوں، میں سن رہا ہوں۔ یہ احمد جوزف کون ہے؟ کون احمد جوزف؟ آپ انجان بن رہے ہیں۔ وہی جوزف جو اسرائیل سے فلپائن پہنچا، فلپائن سے جزیرہ کاوی پہنچ کر خود کو عیسائی ظاہر کیا، پھر بڑے ہی ڈرامائی انداز میں اسلام قبول کر لیا۔ کیا یہ کہنا ضروری ہے کہ میں نے احمد جوزف کے ذریعے معلوم کر لیا ہے کہ مدام کمپیوٹر سے اس کا گہرا رابطہ ہے اور وہ اس کا خاص ماتحت ہے؟ اگر ایک نہیں 10 جوزف ہمارے ملک سے کسی دوسرے ملک جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہاں سے تمام جانے والے یہودیوں کا تعلق ہماری منصوبہ بندی سے ہے۔ اگر جوزف کسی مدام کمپیوٹر سے رابطہ قائم رکھتا ہے تو ہم کیا جانے کہ وہ مدام کمپیوٹر کون ہے؟ میں اندازے کی غلطی کر سکتی ہوں، لیکن اعلیٰ بی بی کی ذہانت کو سب تسلیم کرتے ہیں۔ سونیا کی مکاری کا ذکر آتا ہے تو سب بھی کان پکڑتے ہیں۔ فرحاد نے بارہا ایسی پیشن گوئیاں کی ہیں کہ وہ بعد میں درست ثابت ہوئیں، ذرا میں بھی وہ پیشن گوئیاں سنوں۔ فرحاد کا سونیا کا اعلیٰ بی بی کا متفقہ فیصلہ ہے کہ وہ مدام کمپیوٹر جو کہیں چھپی ہوئی ہے اس کا تعلق آپ کے ملک سے ہے۔ ربی اسفند یار نے انجان بن کر پوچھا، یہ مدام کمپیوٹر کیا بلا ہے؟ میں نے سنا ہے دہشت پسند تنظیموں میں اس کا اکثر ذکر ہوتا ہے، اگر یہ ہمارے ملک میں ہے تو
ہمیں بڑی خوشی ہوگی۔ میں تم دونوں ٹیلی پیتھی جاننے والوں سے دوستی کرنے کی ہر ممکن کوشش کر چکا ہوں۔ چلو تم لوگوں سے نہ صحیح، اگر مدام کمپیوٹر سے دوستی ہو جائے تو یہ بھی ہمارے مفاد میں ہوگا۔ آپ مدام کمپیوٹر سے دوستی کر کے کیا فائدہ اٹھا لیں گے؟ وہی جو تم اور فرحاد علی ٹیلی پیتھی کے ذریعے اٹھا رہے ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ مدام کمپیوٹر کو ٹیلی پیتھی جاننے والی ہستی کے طور پر جانتے ہیں۔ ربیع اسفند یار ذرا گڑبڑا گئے۔ رسونتی نے کہا ابھی آپ انجان بن کر پوچھ رہے تھے یہ مدام کمپیوٹر کیا بلا ہے، پھر آپ نے کہا کہ اس کا ذکر دہشت گرد تنظیموں کے ذریعے سننے میں آیا ہے۔ اب آپ نے یہ بھی معلوم کر لیا کہ وہ ٹیلی پیتھی جانتی ہے اور آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ انہوں نے طنزیہ انداز میں مسکراتے ہوئے کہا تم کچھ زیادہ ہی ذہانت کا مظاہرہ کر رہی ہو، مجھے شبہ ہے کہ یہ تم نہیں ہو، فرحاد ہے۔ اور رسونتی کے لہجے میں بول رہا ہے فرحاد اس وقت آرام کر رہے ہیں، میں ان کی حفاظت کر رہی ہوں اور آپ سے گفتگو بھی جاری ہے۔ ہمیں گفتگو کے اصل موضوع سے ہٹنا نہیں چاہیے۔ میں کہہ رہی تھی کہ ہمیں اس مدام کمپیوٹر کی وہاں موجودگی کا شبہ ہے۔ ابھی آپ کے تغافل عارفانہ سے یہ شبہ یقین میں بدل گیا ہے۔ تم شبہ کرو یا یقین، ہماری صحت پر کوئی اثر نہیں پڑے گا کیونکہ ابھی ہم یہاں مدام کمپیوٹر کی موجودگی کو نہیں سمجھ پائے۔ تم کہہ رہی ہو تو اس کی جستجو ہوگی۔ ہم یہی چاہتے ہیں آپ کی طرح دوسرے ممالک کے اہم افراد بھی مدام کمپیوٹر کو اپنے اپنے ملک میں تلاش کریں۔ اس سلسلے میں اور فرحاد آپ کا ساتھ دیں گے۔ ہماری پوری توجہ آپ کی طرف ہوگی۔ میری طرف کیوں؟ آپ اس حکومت کی سب سے اہم چابی ہیں۔ اس چابی سے پوری حکومت کی مشینری چلتی ہے۔ یقیناً مدام کمپیوٹر کا سراغ ملے گا تو آپ ہی سے ملے گا۔ آئندہ تمہیں میرے دماغ میں آنے کی اجازت نہیں ملے گی۔ میں سانس روک رہا ہوں۔ ایک ربیع اسفند یار کے سانس روک لینے سے کیا ہوگا؟ ایسے تمام افراد جو اب تک آپ سے ملتے رہے ہیں، آپ کی خاص توجہ کے مستحق رہے ہیں، میں اور فرحاد ان کے دماغوں تک پہنچنے کی کوشش کرتے رہیں گے۔ ربیع اسفند یار نے فوراً سانس روک لی۔ رسونتی شیبہ کے پاس پہنچ گئی۔ وہ اسے طلب کر رہے تھے۔ جب وہ حاضر ہوئی تو اس کے ذریعے رسونتی نے معلوم کیا ربیع اسفند یار بہت پریشان تھے۔ کہہ رہے تھے کہ رسونتی اور فرحاد وغیرہ کو شبہ ہے کہ تمہارا تعلق اسی ملک سے ہے۔ وہ ایسے تمام افراد کے دماغوں کو ٹٹولنا شروع کریں گے جو میرے خاص توجہ کے مستحق رہے ہیں۔ یہ بات ان سے زیادہ عرصے تک نہیں چھپے گی کہ میں نے تمہیں بیٹی بنا رکھا ہے، اپنے ہاں بنا دی ہے، تمہیں تمہارے ماں باپ سے چھڑا لیا ہے۔ شیبہ پریشان ہو کر ان کی باتیں سن رہی تھی اور وہ کہہ رہے تھے پھر وہ ٹیلی پیتھی جاننے والی بلائیں تمہارے رشتہ داروں تک پہنچیں گی، ان کے دماغوں سے پتہ چلے گا تو تم میرے پاس رہتی ہو، وہ کسی نہ کسی طرح تمہارے پاس پہنچنے کی کوشش کریں گے۔ اب تک میں نے یہی دیکھا ہے جب وہ کسی کے پیچھے پڑ جاتے ہیں تو پھر اس سے آگے نکل جاتے ہیں اور نکلنے کا راستہ نہ ملے تو اسے رونتے ہوئے کچلتے ہوئے گزر جاتے ہیں۔ وہ پریشان ہو کر بولی مجھے بڑا ڈر لگ رہا ہے، میں پہلے بھی کہہ چکی ہوں، مجھے ایسا لگتا ہے جیسے فرحاد میرے پاس موجود ہے اور وہ اچانک ہی مجھے دبوچ لے گا۔ میں جانتا ہوں ترمیمی نیند سونے کے دوران تم بے اختیار یہی باتیں کہہ رہی تھی، تم خواہ مخواہ رسونتی اور فرحاد سے دہشت زدہ ہو رہی ہو، وہ کبھی تمہارے دماغ تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ محترم ربی، میں التجا کرتی ہوں مجھے کچھ دنوں کے لیے کسی ایسی جگہ بھیج دیں جہاں کھلی فضا ہو، میں اس چار دیواری میں رہتے رہتے گھبرا گئی ہوں۔ معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔